تو رد الحاد اور آگاہی الحاد، رد الحاد سیمینارز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے جو الحاد کا ایک طوفان آیا ہوا پورے کا پورا پاکستان میں اس ٹائم، یہ بات یاد رکھیں، اور اکراس دا پلیٹ فارمز اب یہ کام ہو رہا ہے. یوٹیوب پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، پاکستانی فری تھنکرز ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ فیس بک کے اوپر، اور فیس بک کی جو عوام ہے نا، اور فیس بک کی دنیا کافی میچور ہے آلریڈی یوٹیوب سے. یوٹیوب پہ ابھی مطلب فیس بک پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہوا. ہم ابھی ادھر شروع کر رہے ہیں، وہاں پہ بہت کام آلریڈی ہو چکا ہے، اور ادھر پہلے ہی اس کی قیمت بھی ادا کی جا چکی ہے، جیسے کہ ہم ادا کر کے آ گئے ہیں. اور مطلب یہ ساری چیزیں آگے آگے چلتی جا رہی ہیں. اور یہ یاد رکھیے، مجھے لگ رہا ہے ابھی فیس بک کا ریوائول دوبارہ شروع ہو گیا اس ٹائم. فیس بک پہ کچھ خاموشی تھی کریک ڈاؤنز جب ہوئے اس کے بعد، مگر ابھی کام اس ٹائم سپیڈ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے اب ہلچل نظر آ رہی ہے فیس بک پہ، پہلے مجھے نہیں نظر آتی تھی. وہ میں آیا ہوں نا تو آپ نے کہا ہلچل ہو رہی ہے. دو تین باتیں غالب ذرا نوٹ کرنے کی ہیں یہاں پر. مجھے یاد یہ رکھیں ابھی اس کو سامنے. میں آگاہی رد الحاد پہ ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ ذرا رکھیں، یہ اچھا اسکرین شاٹ ہے. آپ نے اس کو اپنی ایک میں بھی بات کی، پتہ نہیں کدھر نکل گیا وہ. چلیں آپ کریں بات سر، میں اسے لا رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت ریسنٹ پاسٹ ہے، یہ ابھی ڈیڑھ مہینہ پرانی بات ہے. یہ اس سال 28 فروری سے 2 مارچ کا یہ سیمینار ہے. 3 روزہ سیمینار کرنے کی ان کو ضرورت پڑ رہی ہے. ایسے نہیں کہ جی کوئی گھنٹے کی، 3 دن کی ورک شاپ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یعنی یہ کیوں انہیں کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور ریسنٹ ٹائمز میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک پبلک ایونٹ، لوگوں کے سامنے الحاد کی بات بھی کرنا، ایتھیزم کا نام بھی لینا. میں ریسنٹ ٹائمز کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی وہ پرانے یعنی کہ پری ضیاء اوپن ضرور ہوگا، لیکن ہم نے جب دیکھا ہے پوسٹ سمجھے ارلی 2000s کے اندر ریلیٹیولی کم تھی چیزیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال لوگ ڈرتے تھے. اب یہ ہے کہ یہ جو اوپن اس طرح بات کرنا، یہ اس کی ایکنالجمنٹ ہے کہ بھی الحاد بڑھ رہا ہے، انہیں سیمینار کرانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے. یہ تو موسٹ ریسنٹ چیز ہے. اس میں جو بلٹس لکھی ہوئی ہیں نا، جو ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں، ہم نے تھوڑی لکھی ہیں، جو بھی ان کا آرگنائزنگ کمیٹی ہے جس نے یہ پیمفلٹ اور بنایا ہے یہ پروموٹ کرنے کے لیے ایونٹ، یہ بلٹس اس نے لکھی ہیں. میں نے آپ کو اس بلٹ کو نا ذرا زومڈ آؤٹ ورژن بھی علیحدہ سے بھی بھیجا ابھی، اب ایک اور اسکرین شاٹ ذرا اس کو لے کر آئیں سامنے. آپ نے مجھے کہاں بھیجا ہے؟ آپ اچھا، وہ آپ نے ایک سیکنڈ ٹھہرے، مجھے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. ہاں، وہ بھی ایک ایویڈنس ہے کہ دس ایکنالجمنٹ از کمنگ فرام دیز کوارٹرز، فرام ریلیجس کوارٹرز ان پاکستان. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایک دم الحاد کے خلاف کانفرنسز کہاں سے کرنا یاد آ گیا. پچھلے 50 سال میں تو انہوں نے کی نہیں ہے. یہ بلٹ پڑے جو میں نے سرکل کی، الحاد و لادینیت کا سیلاب. وہ مان رہے ہیں کہ لادینیت اور الحاد کا سیلاب آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیسے اس کو آپ نے ینگ مائنڈز کو گارڈ کرنا ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس سیلاب میں، اس ریلے میں بہہ نہ جائیں. تو دے آر پرسیونگ دس ایز اے چیلنج. تو اس کو تو ان کی طرف سے ایکنالجمنٹ آ رہی ہے. باقی وہ جو ہمارے بھائی آئے تھے، اسلام زندہ باد، اس وقت میں ذرا اوے تھا لیکن میں سن رہا تھا، تو وہ یہ تھا کہ وہ بڑا ہی انفیئر کمپیریزن کر رہے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک ایسی سوسائٹی میں ویئر اٹ پیز آف ٹو ویئر ریلیجن آن یور سلیوز، ٹھیک ہے یہ بات، اور ایک ایسی سوسائٹی اور جہاں پر الحاد کا ذرا سا بھی شائبہ، ذرا سا بھی شبہ کہ یہ آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس کیس میں ظاہری بات ہے کہ ریلیجن تو لوگ اوورٹلی ڈکلیئر کریں گے کہ وی آر ریلیجس، اور لیک آف ریلیجن وہ انڈر رپورٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے، ایتھیزم انڈر رپورٹڈ ہوگا. تو یہ بیسک کمپیریزن ہی بڑا انفیئر ہے. اس پہ اس بات کو یاد رکھیں، کیونکہ اگر آپ انڈر گریڈ یونیورسٹیز پاکستان کی 90s کے دور کی بھی بات کریں، ایم ایچ ایس میں بھی کافی پرانا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو وہ 90s کے دور کی اگر آپ انڈر گریڈ لینڈسکیپ دیکھیں لاہور کی یونیورسٹیز کا، وہاں پر لوگ اس وقت بھی ایتھیسٹ تھے. ٹھیک ہے، اینڈ بیسیکلی 90s از ناٹ اے گڈ ٹائم. یہ کوئی ریپرزینٹیو ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی 70s کا ٹائم نہیں ہے. 90s کا وہ ٹائم ہے جب جو
میں نے یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ شاید آف لائن بات کی تھی کہ ضیاء دور شاید ضیاء دور میں اتنا ایویڈنٹ نہیں تھا جتنا وہ ضیاء کے بعد زیادہ ایویڈنٹ ہوا، کیونکہ چیزوں کو ٹائم لگتا ہے اسٹیبلش ہونے میں. تو ضیاء آلدو کہ 1988 تک تھا، لیکن 90s میں اس کا مومنٹم پورے طریقے سے آگے جا رہا تھا اور وہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی تھیں. تو اس دور میں انڈر گریڈ یونیورسٹیز میں لوگوں کا ایتھیسٹ ہونا، آپس میں چھوٹے چھوٹے کلسٹرز میں ڈسکس کرنا، اینڈ دیٹ از دا ٹائم بائی دا وے جب شروع زمانے میں جو لوگوں نے جو یہ ڈاؤٹ کر رہے تھے ان کے پاس یہ سوال کرنے کا، ہم 100 ہمارے ڈفرینسز ہیں، فلوسافیکل ڈفرینسز ہیں غامدی صاحب کے ساتھ، مگر لیٹ 90s میں دیٹ از دا ٹائم وین اسٹوڈنٹ اسٹارٹیڈ ٹو گو ٹو جاوید احمد غامدی. ٹھیک ہے، یہ اس وقت ان کا یہ ادارہ نہیں تھا، اس وقت ان کا یعنی کہ بڑا عالیشان ان کا ادارہ ہے، اس کو اور ترقی ملے، لیکن یہ کہ اس وقت وہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر جو تھیٹر تھا لاہور میں، وہاں پر رینٹ کر کے وہ کرتے تھے، یا کسی ایجوکیشن یونیورسٹی کے آڈیٹوریم کے اندر جا کر وہ لیکچرز کیا کرتے تھے. تو اس وقت یہ سوال و جواب شروع ہوئے تھے. ہم ہمیشہ کہتے، وہ کہہ رہے تھے حضرت کے جی ایتھیسٹ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ریلیجن کو بڑھانے میں. بھائی آپ تو اگر ہم آرگیو کرنے کے لیے آئے فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ، تو جتنے آپ کے ریلیجس پریچرز ہیں وہ جتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایتھیزم کو پھیلانے کے لیے، پھر آپ اس کو بھی دیکھیں، سارے اسپیکٹرم کو دیکھ لیں. وہ اسپیکٹرم جو حدیث کی سائڈ پر انکلائنڈ ہے، طارق جمیل وہ حدیث کی جو ارریشنلٹی ہے وہ ایکسپوز کر رہا ہے. درمیان کے اسپیکٹرم جو ہیں وہ انجینئر جو ہے وہ ایکسپوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بابوں کو ایکسپوز کرتا ہے. وہاں سے ہو کے پھر لوگ غامدی کے پاس جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی غامدی کے ٹول پلازے سے وہ کمال کے چینل پہ آتے ہیں. تو یہ تو ایک پائپ لائن ہے. تو وہ بڑا جو ان کی جو پائپ لائن ہے اسٹارٹنگ فرام ون اینڈ آف دی اسپیکٹرم، طارق جمیل انجینئر، جاوید احمد غامدی، یہ جو اسپیکٹرم ہے ان کے لیے وہ بھی پائپ لائن ایتھیزم کی طرف سرو کر رہی ہے. تو آرگیو کرنا تو کرتے رہے. تو یہ ایک بات تھی. باقی یہ کہ اگر تو ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں اسٹریم کو تو ضرور کریں، لیکن ہاں بس ایک آدھے بندے سے اور بات کر لیتے ہیں. 4.5 گھنٹے ہوئے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جس زمانے میں ہم بچے تھے یا بڑے ہو رہے تھے، اس وقت آخری سٹیج جو مذہب کی ہوتی تھی وہ پرویز صاحب ہوتے تھے، پرویز صاحب، محمد پرویز. بالکل. اور دوسرا آپ نے میں بات کی کہ ایک سینٹنس دے دوں صرف، اگر پرویز صاحب آج کے زمانے میں ہوتے یا یوٹیوب یا سوشل میڈیا تک ایکسیس ہوتا تو مجھے لگتا بڑے اور لوگ ملحد ہونے تھے. پرویز صاحب کی کتاب ہے انسان نے کیا سوچا، وہ کوئی بھی شخص پڑھنے کے بعد مسلمان رہ جائے تو آپ بتائیے گا. بالکل بالکل. انسان نے کیا سوچا، وہ انہوں نے شروع سے لے کر نا بنی نو انسان کی ساری تاریخ لکھی ہے، اور اس میں ایوولوشن کا بھی ذکر ہے. یہ جو ہریری، یہ جو یوال ہریری اور یہ وہ جو ہے نا اس کے آگے، اس کتاب کے آگے وہ بالکل معمولی کام لگتی ہیں. جس قدر جامع اردو میں کام انہوں نے کر دیا تھا اس زمانے میں جب تحقیق، واقعی تحقیق ہوا کرتی تھی، گوگل سرچ نہیں ہوا کرتی تھی، تب کی بات ہے یہ. اور دوسرا بات آپ نے جو شروع کی کہ آپ نے اگر لوگوں میں، پاپولیشن میں الحاد یا مذہبیت دیکھنی ہے تو اس کا میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اسٹیٹسٹکس میں it matters a lot the way you ask the question and what exactly is the question. اگر آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں گے اور آپ جا کے پوچھیں گے کہ جی what is your religion، تو اس کے جواب آپ کو کچھ اور ملیں گے. آپ وہاں پہ جا کے پوچھیں گے جی are you religious، اس کے آپ ٹوٹل پرسنٹیج ملا کے دیکھ لیجیے، آپ کو اسی سیمپل میں سے آپ کو مختلف جوابات ملیں گے. اس کے بعد اگر آپ پوچھ لیں کہ جی on a scale of 1 to 10، 1 being least and 10 being the most regular، how often do you go to a church or a mosque or a place of worship، تو آپ کو اور مختلف قسم کا اسپیکٹرم نظر آئے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سوال کرنے والے کے طریقہ کار پہ اور سوال کے سبجیکٹ کے اوپر کہ وہ کس قسم کا سوال کر رہا ہے، اور آگے سے اس کی آڈینس کا جو رپلائی کرنے کا ایک مینٹل کیپیسٹی ہے وہ کیا ہے. چلیں لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.